لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے اٹھو بیٹھو، لوگوں کے ساتھ وہ عمل وہ کردار اپناؤ کہ جب ویسا عمل وہ تمہارے ساتھ کریں تو تمہیں برا نہ لگے۔ کتنی عظیم بات۔ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی رہو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ رہیں۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ میرا جملہ پہنچا آپ تک؟ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایسے رہو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم چاہو کہ لوگ تمہیں سلام کرتے رہیں، لوگ چاہو کہ لوگ جو ہے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں، تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ تمہاری تعریف کرتے رہیں، تمہارے ہاتھ پیر چومتے رہیں، تمہاری عزت کرتے رہیں، تمہارا احترام کرتے رہیں، اور تم دوسرے کی کوئی عظمت اور ویلیو کو نہ سمجھو۔ جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سلام کریں، ایسے ہی تم بھی لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، تو جیسا تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا، انجام پائے گا۔ یہ بات اپنی زندگی میں محفوظ کر کے ہم رکھ لیں کہ ہم جیسا کردار جیسا اخلاق ہم پیش کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، چاہے آج ہو جائے، چاہے کل ہو جائے، چاہے پرسوں ہو جائے۔ اگر ہم نے کبھی دوسروں کو رسوا کرنے کا پلان بنایا تو ہمیں خود رسوا ہونا ہے۔ اگر ہم نے دوسروں پر ظلم کیا تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا۔ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہماری بھی غیبت کی جائے گی۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ سعدی، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ شیخ سعدی، وہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کی بڑی برائی کر رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگے میں کیسے تمہیں سچا مان لوں، تم بھی تو آج اس کی برائی کر رہے ہو۔ کیا کہنا، جب تم اس کی برائی مجھ سے آگے کر سکتے ہو تو پھر میری جا کے اس سے کرو گے، اس کا مطلب تم سچے نہیں ہو۔ تو ایسے اعمال سے کیا ہوتا ہے، ایسے اعمال سے سماج میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ وہی جب تم، لیکن ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، ہمارے دشمن کی کوئی آگے برائی کرے تو پھر ہمارے دل میں نعوذ باللہ خوشی پیدا ہوتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، اور وہی اچھا لگنا جو ہے عذاب کا سبب ہے۔ وہی اچھا لگنا ہمارے لیے عذاب کا سبب ہے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بہت مشہور مقولہ ہے، بلکہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہاوتیں کہ اگر دوسروں کے لیے گڈھا کھودو گے تو پہلے تم گر جاؤ گے۔ اگر جو ہے دوسروں کا مال لے کے بیٹھ جاؤ گے تو تمہارا مال بھی کوئی نہ کوئی لے کے بیٹھ جائے گا۔ دوسروں کا قرض ادا نہیں کرو گے تو تمہارا پیسہ بھی لے کے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا جو ادا نہیں کرے گا۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کے ساتھ ایسے ہی رہو جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ رہیں۔ جیسے میں چاہوں کہ آپ مجھے روز دعوت کھلائیں، روز کھانا کھلائیں، روز میری عزت کریں، لوگ پیار کریں، تو ظاہر ہے کہ آپ کی بھی تو خواہش ہوگی نا۔ آپ چاہیں گے کہ جو ہے میں صرف میری عزت آپ کرتے ہیں، میں آپ کو حقیر نظروں سے دیکھوں، کوئی بھی انسان برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ رہیں ویسے ہی تم دوسروں کے ساتھ پیش آؤ۔ جب دوسروں کے ساتھ پیش آؤ گے تو یقیناً اس سے اچھا راستہ اللہ تمہارے لیے بنائے گا۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلی علی محمد و علی محمد، آپ نماز کے بعد جو ہے مصلی عبادت پر آپ دعا کر رہی تھی، محلے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، گھر میں آنے والی عورتوں کے لیے، جتنے لوگ پریشانیاں مشکلات کیا سب کے لیے۔ ام ایمن کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اپنے گھر میں بھی تو فاقہ ہو رہا ہے،
ہو سکتا ہے بیوی سب سے آخر میں اپنے لیے مانگے، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے لیے کچھ مانگا نہیں، دوسروں کے لیے مانگ کے مصلی سمیٹ دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ بیوی ہمارے یہاں گھر میں بھی تو فاقہ ہے، آپ نے ان کے لیے فلاں کے لیے مانگا، اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں۔ تو شہزادی نے فرمایا کہ محمد تمہیں نہیں معلوم، جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کے ذریعے سے اس کے حق میں اس سے بہتر دعا کرواتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی اگر ہم صرف دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں تو ہمارے لیے دعا کا انتظام پروردگار کرے گا اپنے معصوم فرشتوں کے ذریعے۔ تو ہم ایسے ہی رہیں دوسروں کے ساتھ جیسے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ پیش آئیں۔ آئیے ایام ایسا کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امام مظلوم کربلا کا چہلم کائنات کو منایا گیا اور اب تک منایا جا رہا ہے مختلف تواریخ اور مختلف انداز اور مختلف اعتبار سے۔ یقیناً وہ اسیروں کا قافلہ، بیواؤں کا قافلہ، یتیموں کا لٹا ہوا قافلہ جو دربار شام سے زندان شام میں جو قید تھا وہ رہا ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رہائی کی خوشی بہت ہوتی ہے، ہر رہا ہونے والے کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، لیکن جب سید سجاد نے یہ پیغام سنایا تو شہزادی زینب نے کہا میرے لال پہلے یزید سے کہہ دے کہ گھر خالی کرائے، جہاں ہم اپنے مظلوموں کا ماتم تو کر لیں، ہم نے ابھی اپنے مظلوموں کا ماتم نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ماں کیسے خوش ہو جس کی گودی میں 2 بچے تھے، ایک وہ کربلا میں دفن کر کے آ گئی تھی اور ایک بچی سکینہ تھی تو وہ زندان شام کی نصب ہو گئی تھی، اور وہ بیوی رہائی کی کیا خوشی منائے۔ روایت کے جملے ہیں کہ تبرکات آنے لگے، شام کی عورتیں آئیں، جناب زینب نے وہ مناظر بیان کیے اور ایسے تذکرہ کیا کربلا کا کہ شام کی عورتوں نے اپنے سروں کو دیواروں سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم اور ظاہر ہے کہ اس مجلس کا کیا عالم رہا ہوگا جہاں پر خود زینب مجلس پڑھ رہی تھی۔ تبرکات میں تابوت اور علم نہیں تھے بلکہ شہیدوں کا سر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ایک تبرک آیا ہے اور اس تبرک کی گٹھری کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک جلی ہوئی مسند ملی حسین کی مسند تھی جس کا کچھ حصہ جل گیا تھا۔ وہ جلی ہوئی مسند جب زینب نے دیکھی تو سب سے پہلے اس مسند کو نکالا اور ایک گوشے میں مسند کو بچھایا۔ بچھانے کے بعد کہا میرے لال سجاد میرے پاس آؤ۔ سید سجاد قریب آئے تو مسند میں سید سجاد کو بٹھایا، کہا میرے لال سجاد اپنے بابا کی مسند پہ بیٹھ جاؤ۔ جب مسند پہ بیٹھ گئے تو زینب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے میرے لال جب کسی کا باپ مارا جاتا ہے تو اسے تعزیت پیش کی جاتی ہے، لیکن جب سے تمہارا بابا مارا گیا تمہیں کسی نے تعزیت نہیں پیش کیا، کسی نے تعزیانہ مارا، کسی نے درے مارے۔ اے میرے لال اس زینب کی طرف سے اپنے بابا کا پرسہ قبول کر لے۔ یہ سننا تھا کہ سید سجاد کھڑے ہو گئے، وہ بھی اماں مسند پہ آ بیٹھیے، ایک لمحے کے لیے بیٹھیے وہ بھی اماں۔ ارے جب شہزادی بیٹھی تو سید سجاد نے کہا اے بھی اماں جب کسی بہن کا بھائی مارا جاتا ہے تو بڑے احترام سے بہن کو پرسہ پیش کیا جاتا ہے، مگر اے بھی اماں کربلا سے لے کے یہاں تک آپ کو کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ اب اس بیمار کی طرف سے اپنے بھیا کی کٹی ہوئی گردن کا پرسہ اس بیمار کی طرف سے میرے معبود کی جو واسطہ ہے محمد
वाले मोहम्मद का। हम गुनाहगार हैं, हमारे आसमान हमारे सीधा जगह नसीब फरमा। अल्लाह हाज़रीन की दिल मुरादों को पूरी फरमा। मेरे महबूब जी मरहुमा की सारे समाज की मजलिस है, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा। मेरे महबूब हम सबको इश्क व मोहब्बत व हमदर्दी और भाईचारगी के साथ गम हुसैन मनाने की तौफीक नसीब फरमा। बतौर ख़ास गम हुसैन में ज़्यादा से ज़्यादा रोने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे महबूब आने वाले ज़ायरीन की इज़्ज़त और मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे महबूब खिदमतों की तौफीक नसीब फरमा। अब वक्त आ गया है हमारे वक्त के इमाम आसिर का ज़हूर फरमा, उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।